SDI تجوید چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماعات کی لنک ملے۔ جبریل امین عرض کرتے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شب برات کی رات میرے مولا ان لوگوں کی بھی بخشش نہیں کرتا جو رشتہ توڑ دیتے، جو رشتہ توڑ دیتے۔ اب مجھے بتائیے، آج ہمارے یہاں یہ بھی بہت عام ہے۔ آج ذرا سی بات پر اس نے ہمیں شادی کی دعوت نہیں دی، اس نے ہمیں نیاز کی دعوت نہیں دی، اس نے ہمیں یہاں نہیں بلایا، اس نے ہمیں وہاں نہیں بلایا۔ ہم اتنی بات پر رشتہ داری کو ختم کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ فون کر کے کہتے ہیں آج سے تیرا میرا گھر کا رشتہ ختم، آج سے تمہارے لیے ہمارے گھر کا دروازہ بند ہو گیا، اب سے کبھی ملنا نہیں، ہمیں اپنا منہ بھی مت دکھانا۔ یہاں تک کہ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ معاذ اللہ مجھے میرا انتقال بھی ہو جائے تو اسے میرے جنازے میں بھی آنے مت دینا۔ اللہ، اتنی دشمنی آپ کی کہ آپ اپنے رشتہ دار سے رشتہ داری توڑ رہے ہیں۔ ارے قرآن مقدس پڑھو، رب تعالیٰ فرماتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو اور رشتوں کا لحاظ کرو۔ اس کا لحاظ کرو، رشتوں کا لحاظ کرو۔ لیکن آج حال کیا ہے؟ آج ایک ماموں سے رشتہ، خالہ سے رشتہ، چاچا سے رشتہ، ایک بھائی سے رشتہ ختم کرتا ہے، ایک بہن سے رشتہ ختم کرتی ہے۔ بتائیے، ذرا سی بات پر ہم رشتہ داری کو توڑ دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہر عمل میں تو پرفیکٹ ہیں اس لیے ہمیں جنت ملے گی۔ ارے یہ بھی سوچو کہ اگر ہم نے اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کیا اس وقت بھی پکڑ ہوگی کہیں اللہ۔ یہ مت سوچو کہ سب معاملے میں ہم اچھے 100% کھرے اترے تو ہمیں جنت ہی ملنا ہے، کیونکہ ہم تو ولیوں کے دیوانے ہیں، ہم تو نیاز کرتے ہیں، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم نے تو داڑھی بھی رکھی ہے، ہم تو سب کچھ کر رہے ہیں۔ ارے سب کچھ کرو لیکن ساتھ ہی ساتھ حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ حقوق العباد کے معاملے میں بھی کھڑے اترو۔ اور حقوق العباد کسے کہتے پتہ ہے آپ کو؟ حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ اللہ کے حقوق۔ کس کے بولیے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے نا تو اللہ تعالیٰ ایک وہ شخص جو زندگی بھر نماز نہیں پڑھا، زندگی بھر روزہ نہیں رکھا، لیکن میرا مولا چاہے تو اسے معاف فرما دے۔ اگر کوئی شرابی آدمی بھی ہو، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے، لیکن جو حقوق العباد ہو، کیا ہے جو حقوق العباد یعنی بھائی کے حق، بہن کے حق، میاں بیوی کے حقوق، اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اگر ہم نے اس کو پامال کیا، اگر ہم نے اس میں کمی کیا تو جب تک بندہ بندے کو معاف نہ کرے مولا بھی معاف نہیں کرے۔ اور آج تو حال یہ کہ کئی ہفتے مہینے گزر گئے، بات ختم ہے، یہاں تک کہ راستے میں چل رہے ہو تو ایک دیکھ کر دوسرا منہ پھرا دے، یہ حال ہو چکا ہے۔ بتائیے کیوں ایسا؟ ارے خون کا رشتہ توڑ رہے ہو، اس لیے کسی نے کہا نا پہلے رشتے خون کے ہوتے تھے اور آج رشتوں کا خون ہو رہا ہے۔ پہلے خون کے رشتے ہوتے تھے اور آج رشتوں کا خون ہو رہا ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے رشتہ داری کو نبھائے، کہیے انشاءاللہ۔ بلکہ میں یہ کہوں گا اگر آپ کہتے ہو کہ روز نہیں ملیں گے، روز نہ ملے، آپ ہفتوں میں ملے، ایک ہفتے میں رشتہ داروں سے ملے۔ آپ کہیں گے بہت بیزی ہے، ایک ہفتے میں بھی نہیں مل سکتے، ایک مہینے میں ملے، ایک مہینہ بھی نہیں، ایک سال میں ملے۔ آپ کہیں گے بہت دور رہتے ہیں، فون پر بات کریں، میسج کریں، لیکن اپنے رشتہ داروں سے محبت سے پیش آئے، کہیے انشاءاللہ۔ اور کچھ لوگ یہاں تک کہتے ہیں میں معاف نہیں کروں گا، میں تو بالکل معاف کرنے والا نہیں۔ اچھا آپ معاف نہیں کریں گے؟ آپ اتنے بڑے ہو گئے، کبھی یہ بھی تو سوچو، اپنے گریبان میں جھانکو، ہم نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے اور ہم سوچتے ہیں اللہ معاف فرما دے۔ ارے ہم گناہ کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں یقین رکھتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا، اور اگر کوئی بندے نے بندے کی شان میں گستاخی کی، اگر کسی نے آپ کا حق مار دیا تو آپ کہتے ہیں میں معاف نہیں کرنے والا، میں تو معاف کروں گا ہی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات چیت ختم کر دینا حرام ہے۔ 3 دن ہو گیا اور اگر ہم نے 3 دن تک یا اس کے باہر تک اپنے بھائی سے بات بند کر دی، اپنی بہن سے بات بند کیا، اپنی خالہ سے، پھوپھی سے، چاچا سے، ماموں سے، اپنے رشتہ داروں سے، تو اتنا یاد رکھو اگر ہم نے ان سے بات ختم کیا، بات بند کیا، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں تو جنت ہی ملنا ہے، ہم تو سارے نیک اعمال کر رہے ہیں،
تو یہ بھی سوچو اگر ہم نے اپنے رشتہ داروں کے حق پامال کیا تو اس پر بھی ہماری پکڑ ہو. کہیے اللہ. اگر ان کا دل دکھایا ہے، اگر انہیں ناراض کیا ہے، اور کبھی کسی کا دل مت دکھاؤ. کہیے انشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں انسان کے جسم میں 70% پانی ہے. کتنے؟ 70% پانی ہے. لیکن اگر آپ کو مجھ کو کہیں خروچ لگے تو پانی نکلتا ہے؟ نہیں نکلتا ہے، خون نکلتا ہے. لیکن پانی نکلتا ہے کب؟ جب دل ٹوٹتا ہے. جب دل ٹوٹتا ہے نا تو آنکھوں سے پانی نکلتا ہے. تو پتا چلا کہ اگر کسی کے دل پہ وار کیا جائے، کسی کا دل توڑا جائے، کسی سے بات چیت بند کیا جائے، اور سامنے والا اگر ہم سے دور ہو جائے اور ہم یہ سوچے مجھے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، میں تو اپنی زندگی میں مست ہوں، میرے ساتھ تو سب ہے، ان کے ساتھ کون ہے؟ تو اتنا یاد رکھو اگر ہم نے کسی کا دل توڑا ہے، اگر کسی کو ناراض کیا ہے، کسی سے بات چیت ختم کی ہے، اور سامنے والا ہم سے ملنے آیا، اس نے ہمیں فون بھی کیا، اس نے ہمیں میسج بھی کیا، اس نے ہمارے گھر کے دروازے تک آیا اور کہا بھائی معاف کر دو، اللہ رسول کا واسطہ معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، اور اگر ہم کسی کو معاف نہیں کرے تو یہ حدیث پاک سن لو. آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے پاس تمہارا مومن بھائی معافی مانگنے آئے اور اگر کوئی اسے معاف نہ کرے تو معاف نہ کرنے والا قیامت میں آقا فرماتے ہیں مجھے اپنا منہ نہ دکھائے. اللہ. قیامت میں مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھائے. اور دوسری جگہ فرمایا گیا میرے حوض کوثر پہ نہ. اللہ. اب مجھے بتائیے پتا چلا کہ اگر ہم نے کسی کو معاف نہ کیا اور ہم یہ سوچے نہیں میرے اندر تو غصہ بہت ہے، میرے اندر تو تکبر بہت ہے، میں تو معاف کرنے ہی نہیں والا، تو اتنا سوچ لو اگر ہم نے معاف نہ کیا تو قیامت میں حضور کے دیدار سے محروم ہو جائے. اور جسے قیامت میں حضور کا دیدار نہیں ہوگا تو بتائیے جس سے حضور ناراض ہوں گے تو کیا غوث اعظم راضی ہوں گے؟ جس سے حضور ناراض ہوں گے تو کیا غریب نواز راضی ہوں گے؟ جس سے حضور ناراض ہوں گے تو اس سے کیا مخدوم ماہمین راضی ہوں گے؟ نہیں. جس سے میرے آقا ناراض ہوئے تو اس سے اولیاء اللہ بھی ناراض ہو جائے. جس سے میرے آقا ناراض ہوئے اس سے خدا بھی ناراض ہے. کہیے اللہ. اور ایک حدیث پاک سناؤ تو شاید آپ میں سے ابھی بھی کسی نے اپنے رشتہ داروں سے بات بند کیا ہو تو آج ہی سے شروع کر دے. بولو انشاءاللہ. آج ہی سے پہل کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ معافی مانگنے سے تمہاری عزت چلی جائے گی، غور سے سنیے. آقا فرماتے اگر تم یہ سوچتے ہو کہ معافی مانگنے سے تمہاری عزت چلی جائے گی تو آقا فرماتے قیامت میں مجھ سے لے لینا. اور محبت سے بولو. اب مجھے بتائیے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر معافی مانگنے سے ہم سوچیں نا معافی مانگیں گے چھوٹے ہو جائیں گے، معافی مانگیں گے امیج گھٹ جائے گی، معافی مانگیں گے سامنے والا انسلٹ کر دے گا، وہ بھگا دے گا، وہ ہمیں دھتکار دے گا. ارے ہم معافی مانگ کر تو دیکھو. آپ نے ایک بار معافی مانگی، 2 بار مانگا، 3 بار مانگا، اب آپ کا کام ہو گیا، اب آپ بڑی ذمہ ہو. اب اگر وہ نہیں ملتا، اگر وہ نہیں بات کرے تو اب اس کی پکڑ ہوگی، آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک ہے کہ جو اپنے مومن بھائی کو معاف کر دے آقا فرماتے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے. اور محبت سے بولو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. تو ہمیں چاہیے ایک دوسرے کو معاف بھی کیا کرے. کہیے انشاءاللہ. کس معاملے میں بحث نہیں ہوتی، ہر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کوئی پڑھا لکھا والا گھر ہو، ہے نا، کوئی پڑھے لکھے لوگوں کا گھر ہو کہ بے پڑھے لکھے کا گھر ہو، آج ہے کہ امیر کا گھر ہو یا غریب کا گھر ہو، آج ہر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے. لیکن جھگڑا ہو اس کے بعد میں محبت بھی ہو، اس کے بعد میں مل بھی جاؤ، سلام دعا بھی کرو، ایک دوسرے سے تعلقات بھی رکھو. اور ہم تعلق ختم کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں. یہ کیسا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے آسمان پر، کبھی آپ نے دیکھا کبوتر جب اڑتے ہیں اور جب کبوتروں کا جھرمٹ ہوتا ہے ایک ساتھ اڑتے تو اچھے دکھتے ہیں نا، بہت سارے کبوتر ہو یا اس کے علاوہ آپ کوئی دوسرے جانور بھی لے لو. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ریگستان میں اونٹ بھی چلتے ہیں اور کبھی ایک ساتھ میں چلے تو کتنے اچھے معلوم دیتے ہیں. ارے آپ دیکھیے نا کہ مٹی جب ایک دوسرے سے ملے تو اینٹ بنتی ہے، جب اینٹ ملے تو دیوار بنتی ہے، اور جب دیواریں ملے تو گھر بنتا ہے نا. مٹی اگر مل جائے ایک دوسرے سے تو اینٹ بنے، اگر اینٹ ملے تو دیوار بنے، دیوار ملے تو گھر بنے. تو جس طرح یہ چیزیں ملے تو کیا سے کیا بنے. اور آج ہم لوگ ایک دوسرے سے بالکل بات چیت ہر معاملات کو ختم کر دیے. تو آج ہی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں یا جتنے میرے نوجوان بھائی یہاں بیٹھے ہیں، تو میں ان سے کہوں گا آج ہی سے اگر آپ
کئی سالوں سے اپنے رشتہ داروں سے بات بند کر دیے، آج ہی آپ فون کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ صرف میسج نہیں کرنا ہے، ورنہ بہت سے لوگ کاپی پیسٹ کر کے میسج ہے نا کہ میں وہاں سے آیا، بھائی خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، آج تک میں نے آپ کی غیبت کی ہو، چغلی کی ہو، دل دکھایا ہو، بس وہی میسج آیا، ایک ساتھ 10 گروپ میں بھیج دی، ایک ساتھ سب کچھ، تو وہ معافی نہیں۔ آپ کے پاس موبائل فون ہے، بیلنس ہے، بلکہ اب تو ہر ایک کے پاس جیو کا کارڈ ہے، آج اس کا استعمال کریں، آپ فون کریں، اگر فون نہ اٹھائے تو آپ پرسنلی ملے، بولو انشاءاللہ۔ آپ پاس میں جا کر سلام کریں، ہاتھ آگے بڑھائیں اور کہے بھائی مجھے معاف کر دو، شب برات کی رات آ رہی ہے۔ ارے بندہ بندے کو معاف کرے گا، مولا بھی بندے کو معاف کر دے گا، لیکن ہم لوگ ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے اور پھر سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرے، کہیے انشاءاللہ، ایک دوسرے سے معافی مانگے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اللہ والے کیسے معاف کرتے تھے پتہ ہے آپ؟ ایک اللہ والے راستے میں چل رہے تھے، ایک چور آیا اور اس میں آگ کے ہاتھ میں جو اشرفیوں کی تھیلی تھی وہ لیا اور بھاگا۔ اب جیسے وہ آگے بھاگا نا تو سارے لوگ اسے پکڑنے کے لیے پہنچے اور وہ اللہ والے وہی کھڑے، اور جب پکڑنے کے لیے پہنچے وہ آگے بھاگا اور اچانک سے اندھا ہو گیا، کہیے اللہ، اسے کچھ دکھ نہیں رہا، نظر نہیں آ رہا، وہ رک گیا ایک طرف۔ لوگوں نے اسے پکڑا اور وہ اللہ والے کی بارگاہ میں لایا اور کہا لیجیے آپ کی تھیلی۔ وہ بھاگ رہا تھا، لیکن لوگوں نے کہا یہ آپ نے غلط کیا، آپ نے اس کو بددعا دے دی، وہ اندھا ہو گیا بیچارہ، اسے دکھ نہیں رہا، وہ رو رہا ہے، آپ معاف کر دو۔ آپ نے کہا کہ میں نے اسے بددعا دی؟ آپ فرماتے جیسے اس نے میری تھیلی لے کے بھاگا میں نے اسی وقت اس کو معاف کر دیا، میں نے اسی وقت معاف کیا کہ اللہ میں نے اس کو تیری رضا کے لیے معاف کر دیا، ہاں لیکن اتنا ہے کہ میں نے اسے معاف کیا لیکن میرے مولا نے اس کی پکڑ کی، اللہ نے اس کی پکڑ کی۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر ہم معاف کر دیں گے تو یقیناً معاف کرنے پر اللہ تعالیٰ ہمیں انعام بھی دے گا اور ہماری کھوئی ہوئی چیز بھی عطا فرمائے گا، ہماری عزت جائے گی نہیں بلکہ اللہ عزت کو بڑھا دے گا۔ تو اپنے اندر معافی کا جذبہ رکھیں، کہیے انشاءاللہ۔ ارے یہاں تک میں آپ کو بتاؤں آخری بات معافی کے تعلق سے، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت امیر حمزہ، سنا ہے نا آپ نے، ارے ان کا کلیجہ ہندا نامی عورت نے چابا تھا، پتہ ہے نا ہندا نام کی عورت نے آپ کا معاذاللہ کلیجہ مبارکہ کو چبایا تھا، آپ کی کان مبارکہ کو، آپ کی ناک مبارکہ کو، آپ کی کان مبارکہ کو، یہاں تک کہ آپ کے ہونٹ مبارکہ کو کاٹ کر اس کا ہار بنایا، بولو اللہ، اور اس کو گلے میں پہنا تھا۔ اور جس وحشی نے، جس نے معاذاللہ آپ پر تیر برسایا تھا، آپ پر وار کیا تھا، ارے جب وہ بھی بعد میں میرے آقا کی بارگاہ میں آئے تو میرے آقا نے ہندا کو بھی معاف کیا اور وحشی کو بھی معاف کیا اور محبت سے۔ اب مجھے بتائیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بے پناہ محبت کرتے، جن کا نام حضرت امیر حمزہ تھا، کیا نام تھا؟ جو حضور کے چچا جان تھے، بتائیے حضرت امیر حمزہ جن سے میرے آقا بے پناہ محبت کرتے، لیکن ان کا بھی جس نے ان کو شہید کیا، اور صرف شہید کر کے بات ختم نہیں ہوئی، آپ کے ناک مبارکہ کو کاٹا گیا، آپ کی کان مبارکہ کو کاٹا گیا، آپ کی ہونٹ مبارکہ کو نکالا گیا اور اس کا ہار بنا کر وہ جو ہندا نام کی عورت تھی اس نے معاذاللہ اپنے گلے میں پہنا۔ لیکن ہوا کیا، بعد میں جب توبہ کیا، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں رجوع کیا تو رب نے بھی معاف فرمایا، آقا نے بھی معاف فرمایا۔ اب مجھے بتائیں کہ ہمارے ساتھ اتنا کسی نے کیا ہے کیا؟ لیکن آج ہم پھر بھی معاف نہیں کرتے، اور معاف کرنا تو میرے آقا کی سنت ہے، معاف کرنا تو میرے آقا کی سنت۔ کیا آپ کو نہیں پتا ایک شخص جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سائل نے مانگا کہ آقا جو آپ کے پاس میں چادر موجود ہے، اور وہ چادر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گلے مبارکہ میں تھی، کچھ ہی دیر پہلے کسی نے آ کر تحفت دی تھی۔ اب سائل جو مانگنے والا ہے نا، یہاں تک کہ چادر مبارکہ حضور کے گلے مبارکہ سے لگی ہے، آپ کے کندھے مبارکہ پر ہے، آنے والے نے مانگا، میرے آقا عطا فرمانے والے تھے، لیکن آنے والے نے آپ کی گردن مبارکہ سے چادر کو کھینچا، اللہ، اور اتنی زور سے کہ پوچھو مت، صحابہ اکرام جلال میں آ گئے، لیکن میرے آقا نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرے تو ہمیں کوئی گھور کر آنکھ دکھا کے دیکھے تو ہم اس سے لڑنا شروع کریں، ہمارے یہاں دھکا لگے تو ہم بکا دے دیں، ہے نا، ہمارا حال کیا ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارکہ جس سائل نے کھینچا مانگنے والے نے، تو آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ واپس لوٹا دے۔ ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے، کہہ رہے مانگنا تھا پیار سے کہتا میں دے دیتا، ہم تو کسی کو جلدی کوئی چیز دے ہی نہیں، اور اگر دے بھی تو اگر سامنے والا محبت سے مانگے تو کہیں گے محبت سے مانگے گا تو محبت سے دوں، ورنہ دینے والا نہیں۔ لیکن آقا کی بارگاہ میں اس نے
सवाल किया और मेरे आका अता फरमाने वाले, लेकिन जल्दबाजी में उस कमबख्त ने माज़अल्लाह हुजूर की चादर मुबारक को खींचा, लेकिन मेरे आका ने उसे भी माफ कर दिया। मुझे बताइए कितनी हदीसें पाक में आपको बताऊं, क्या अब भी आप माफ नहीं करेंगे? माफ करेंगे इंशाअल्लाह। आज ही पहल करें अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्त अहबाब में, वरना होता ये कि हमसे दोस्त लोग बहुत खुश हैं और हमारे रिश्तेदार ही नाराज हैं। हम सबको खुश करते, अपने घर वालों को नाराज करते। बाहर गए तो चाय पानी खाना पीना हंसी मजाक, और घर में आए तो लड़ाई झगड़ा, है ना। रिश्तेदारों में फूट डालते, उसको उससे लड़ा रहे, उसको इससे लड़ा रहे, सबको एक दूसरे में लड़ा देते। अरे लड़ाने वाले मत बनो, बल्कि मिलाने वाले बनो। बस बोलो इंशाअल्लाह। लड़ाने वाले बंदे अल्लाह को पसंद नहीं है, अरे मिलाने वाले बंदे मौला को पसंद है।